السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ محمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ 7واں پارہ سورۃ المائدہ جاری ہے 102 یعنی 102 آیات ہو گئی ہیں 103 آج ہم نے پڑھنی ہے 103 ما جعل اللہ نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے من بحیرتن بحیرہ کو ولا صاحبہ اور نہ ہی صاحبہ کو ولا وسیلہ اور نہ ہی وسیلہ کو ولا حام اور نہ ہی حام کو ولیکن اور لیکن اللہ زینہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا یفترون وہ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر کذبا جھوٹ وہ اکثر ان میں سے لا یعقلون نہیں عقل رکھتے وَإِذَا اور جب قیل لہم کہا جاتا ہے ان کو تعالو آؤ الی اس طرف ما انزل اللہ جو اتارا اللہ تعالیٰ نے الی الرسول اور طرف رسول کی قالوا وہ کہتے ہیں حسبنا کافی ہے ہم کو ما وجدنا جو ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا اپنے بااجداد کو اولو کیا اور اگرچہ کانو تھے آباءہم ان کے بااجداد لا یعلمون شیئا نہیں جانتے کچھ بھی ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر تھے یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو ایمان والو علیکم تم پر لازم ہے انفسکم تمہارا نفس لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکتا تم کو من ضل جو گمراہ ہو گیا اذا اہتدیتم جب تم نے ہدایت پائی جب تم نے ہدایت پا لی کر لیں جب تم نے ہدایت پا لی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے جمیعاً سب کا فینبئکم پس وہ بتا دے گا تم کو بما کنتم تعملون جو تم تھے کرتے یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو
شہادت و گواہی دینا ہے، بینکم تمہارے درمیان، اذا حضر جب آئے، احدکم تم میں سے کسی کو، موت حین الوصیت وقت وصیت کے، اسنانی دو، ذوا عدل انصاف والے، منکم تم میں سے، او آخرانی یا دوسرے دو، من غیرکم اپنوں کے علاوہ، ان انتم اگر تم ہو، ضرب تم سفر کرتے، فی الارض زمین میں، فاصابتکم پس پہنچے تم کو، مصیبت موت کی، بس اتنا لکھیں کیونکہ آج بہت لمبی ہے۔ یہ جو ہے نا یہی صفحے پہ ایمان والو، گواہ یہاں شہادت کا لفظ تو گواہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کریں گواہ مقرر کرنا ہے، گواہ مقرر کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے نا کہ یہ بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ بحیرہ سانڈ، صاحبہ بھیڑ، اور اس طرح وسیلہ حام۔ وسیلہ وہ تھی جو اونٹنی حاملہ ہو، 10 بچے مطلب وہ جان چکی ہو۔ حام وہ ہے جو جفت نر پیدا کرے، یعنی اپنی طرف سے نا یہ نام انہیں رکھے ہوئے تھے جانور کے، تو کہتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ نے جو ہے ان کو حرام کیا، لیکن اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی، لیکن یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یعنی بہت سی انہوں نے اپنی خود ساختہ باتیں، ہم خود نہیں کہہ دیتے یہ دین کا حصہ، یہ دین کا حصہ ہے۔ اس طرح یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنی باتوں کو دین کا حصہ قرار دیتے تھے۔ کہا اللہ نے ان چیزوں کو کہیں بھی حرام نہیں ٹھہرایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اکثر کو عقل ہی نہیں ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ کے اللہ رسول کے احکام کی طرف آؤ، تو کہتے تھے نہیں، ہم کو وہی کہا جس میں اپنے باپ دادوں کو پایا، یعنی ہم اپنی ان رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے جو کہ ہمارے چلی آ رہی ہے۔ اب یہ پہلے دن سے چیز آ رہی ہے، یہ نہیں کہ اب پیدا ہوئی ہے، لیکن اب روز بروز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں، چونکہ ہم اس کو روک نہیں رہے، بند نہیں باندھ رہے۔ جب بند نہیں باندھیں گے تو پانی تو چھوٹتا جائے گا، سیلاب ہی آئے گا نا۔ تو اس طرح برائیوں کا سیلاب اسی وجہ سے آ رہا ہے کہ ہم نے اس پہ بند نہیں باندھا، اور یہ بڑھتی جا رہی ہیں، رکتی نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی جو اپنے باپ دادا کو پایا، یعنی یہ کہنا کہ ہمارے رواج چلا آ رہے تو کیا کریں۔ اب جیسے وہ شادی کے موقع پہ کہتے ہیں نا کہ لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا دو، کہیں جن سونا حرام ہے، ارے نہیں ہمارے میں رواج ہے۔ اور سنت کے خلاف رواج تم نے کہاں سے بنا لیا، جب کہہ دیا کہ سونا مرد پہ حرام ہے، اور سرخ لباس بھی، یعنی اگر دلہن کا سرخ لباس ہے تو دلہے کو ساتھ سرخ پاگو، سرخ ہی کر دو۔ کیا یعنی ہم دین کو کہاں سمجھے کہاں ہیں، خاص طور پہ شادیوں کا تو بیڑا غرق ہی کر دیا ہم نے۔ نکاح کیا چیز ہے، میلے ٹھیلے کا نام ہے۔ جیسے نماز ایک فرض ہے، ایسا نکاح فرض ہے۔ تو کیا نکاح یہ ناچ گانے اور ہلا گلا اور پاگلوں کی طرح تیار ہو کے جانا اور پارلروں سے تیار ہو کے وہاں، یہ نکاح اس کا نام ہے؟ ہم نے نکاح کو کیا سمجھا، چند بندے جائیں باعزت طریقے سے، معزز بندے جا کے نکاح پر آ کے لڑکی کو لے کے گھر آ جائیں، بات ختم۔ ہم یہ کب ختم کریں گے؟ پتہ بھی چل گیا، سمجھ بھی آ گیا، لیکن ہم ختم نہیں کر پا رہے۔ بہت بھی جو سادہ کرتے ہیں وہ بھی کم از کم 50-60 بندہ لے جا کے لڑکی کے گھر جا کے کھانا کھا کے آتے ہیں، ہائے نہیں تو ہمارے رشتہ دار پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ تو اللہ کیا کہے گا یہ پتہ ہی نہیں، اللہ کا جواب کیسے دیں گے پتہ ہی نہیں۔ کہنے کو دیندار گھرانے ہیں، وہ کل ایک آدمی بتا رہا تھا کہ بہت دیندار گھرانے سے میری ملاقات ہوئی تین دن پہلے، تو اس نے نا اچھی بھلی داڑھی تھی، ساری کلین شیپ کرا کے، چہرہ مجھے ساری کتروا کے صاف کیا اپنے آپ کو۔ کہا یہ اللہ کو صفائی پسند ہے تو ان دنوں میں صفائی کرنی ہے۔ اب کس نے کہ داڑھی کٹوا کے رکھ دو، یعنی اپنا تصور کہ میں نے چہرہ صاف ستھرا، نعوذ باللہ سنت سے اس کا چہرہ خراب تھا، گندا تھا۔ اسی طرح شادی سادے طریقے سے کرتے ہو تو پتہ نہیں کیا اگلا سمجھتا ہے۔ یعنی میں نے اپنی آپ کو چھوٹی سی مثال دیا، کہ کوئی میں کہوں کہ شرع کے مطابق شادی تھی، شادی یا جو بھی تھا،
سامنے گراؤنڈ میں شادی تھی، جب پہلی بیٹی کی میں نے شادی کی ہے، تھی وہ بہن کے گھر، وہ بھی تھا کہ رسم و رواج میں سادہ ہونا چاہیے. آئے ہیں لوگ، وہ حالت 25-30 لوگ آئے ہوں گے. سامنے ٹینٹ لگا ہے، وہاں کے بیٹھے ہیں آرام سے. وہ تھا بھی 1 ڈش، وہ گلاب جامن اور چائے شاید پلائی، یہی میں حل کیا. تو بعد میں 2-4 دن کے بعد سامنے ہمسایوں نے آ کے پوچھا کہ 2-4 دن پہلے ٹینٹ لگے تھے آپ کے گھر کے سامنے، خیریت تھی؟ یعنی ڈول ڈمکا نہیں تھا، کوئی خدا نہ خواستہ مرگ ہو گئی تھی. اب بتائیں آپ. اور محفل میں وہ بتا رہا ہے میرا بھانجا کہ سارے پوچھ رہے ہیں یار پتہ نہیں دلہا کہہ رہا ہے. کہتے میرے نال ہی بیٹھا کہ جانا یار پتہ ہی دلہا کہہ رہا ہے. کہتے میں کہ میرا خیال ہے میں آئی ہوں. تو کہتا کوئی نشانی تو ہوئے دلہے سے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹوں کی بھی میں نے کی ہے شادی الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم نے بڑی منتیں کی کہ ہم 20 لوگ آئیں گے، لیکن وہ لڑکی والوں نے مات ہی مار دی کہ کم از کم 50 تے لیاؤ، ساری خاندان چ عزت تے ہوئے کہ فیملی تو باہر گئے ہیں تو پتہ نہیں کی حساب ہے کیسے لوگ ہیں. اور ولیمہ کیا بڑا اچھے طریقے سے وسیع کیا الحمدللہ. دونوں گراؤنڈیں فل تھیں، ایک طرف عورتیں تھیں ایک طرف مرد تھے. کھل کھلا کے کیا ولیمہ. اس میں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. صرف میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی. یقین جانے بڑے بیٹے کی طرف مجھے قطعی امید نہیں تھی کہ اتنی سادگی سے شادی وہ کرے گا، کہ ڈیک نہیں لگائے گا، یہ نہیں کرے گا، اور پردے کا اتنا اہتمام کرے گا کہ لگتا تھا یہ 2 شادیاں ہیں، ادھر ایک الگ شادی ادھر الگ شادی. کوئی لڑکوں مردوں کا گزر تھا ہی نہیں. ہماری اپنے گھر کی بچیاں کھڑی تھیں ادھر اس کے ساتھ ٹینٹ کے ادھر سے پکڑ کے ادھر کو سارا سر بتا رہی تھیں. لیکن اس کے باوجود کپڑے نئے بنے، 2 جوڑے کیا کہ یعنی میں نے کہا چلو ایک بنا دیں جو برات پہ پہن کے جانے، نہیں اس کا بھی نیا پہنے، اس کا بھی نیا پہنے، اور سب کچھ بنا. ابھی جی بڑی سادگی سے اللہ کا شکر ہے. میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اس دور کے مطابق بڑی ہی سادہ ہوئی تھی. اور شام کو ولیمہ تھا، عصر کے بعد میری کلاس تھی عاشق آباد. میں کلاس لے کے آئی، جی آج آپ کے بیٹے کا ولیمہ. جی اب کلاس لینے آ گئی. بابا کیا کریں، جو روٹین کی ایک چیز ہے، نمازیں چھوڑ تو پھر ولیمہ ہے تو وہ چھوڑتے ہیں لوگ. ایک مہینہ نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ بازاروں میں شاپنگ کے لیے عورتیں. بہرحال اپنے آپ کو ہم جب تک بدلیں گے نہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں بننا. اب خاص طور پہ اب یہ جو اہم دن شروع ہیں ان میں اپنے آپ کو ہم بدلنے کی کوشش کریں. اپنے اندر ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں تجھے اتنا راضی کر لیں گے، تیرے ساتھ اتنا جڑ جائیں گے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت کھب جائے اور پھر ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کریں. یہ بہت اہم دن ہے ہر عمل کا. کہ یہ رمضان کے 10 دنوں سے بھی افضل ہیں. یہ 10 دن جو ہیں پورے 365 دن میں سے اس کے 360 بنتے ہیں، جتنے بھی بنتے ہیں اس کے اسلامی مہینے کے، ان سب میں یہ افضل ترین دن ہے. 4 مہینے پہلے حرمت والے ہیں، 4 مہینوں میں سے اس مہینے کے یہ 9-10 دن، 10واں قربانی کا دن بھی افضل ترین دن ہے. بلکہ ایام تشریق تک 13 تاریخ تک ہے ایام تشریق، کہ چوتھے دن بھی عصر سے پہلے قربانی کر سکتے ہیں. تو ان کی اگر، اور اس کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ 9 دن کے اندر جو قرآن مجید ایک پورا مکمل کرے، اس کی بہت فضیلت ہے. اور کسی نے پوچھا کہ یہ بات سن لیں، میری چھٹیاں مانگتے اس وقت آپ سوئے ہوتے ہیں، اگر آپ یہاں نہ آئیں تو آپ نے کون سا اس وقت قرآن پڑھنے بیٹھ کے. یہ جو غلط بہانے اور تعویلیں ڈھونڈنا، یہ بالکل غلط بات ہے. راتوں کو جا کے موبائلوں پہ بیٹھتے ہیں، مہمان آئے اب ساری رات جا کے تباہ کر دیتے ہیں. تو قرآن نہیں آپ پڑھ سکتے بیٹھ کے؟ قرآن نہیں پڑھا جا سکتا. یہ یہاں سے چھٹی دے دیں، یہاں سے چھٹی دے کے آپ کیا کریں گے؟ یہاں سے چھٹی دے کے آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ دیکھیں 3 پارے پڑھیں گے تو 27 ہو جائیں گے، اور پھر 3 جو باقی رہ جائیں گے کسی دن میں 4 پڑھ لیں. اور اگر شروع میں اگر آپ روٹین بنائیں تو 5 ہر نماز کا 1 پڑھیں تو 5 پارے روز کے ہو جائیں گے. پھر آخر میں آ کے 2 تو بھی رہ جائیں گے آپ کے، تو پھر آپ 30 پورے کر لیں. کوئی مشکل نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ایک بندے کو میرا خیال ہے 8 گھنٹے سے زائد نہیں رکھتا پارا پڑھنے میں. تو ہر نماز کے بعد 8 گھنٹہ دے دیں. جس وقت ظہر میں مصروف ہیں اگر ظہر کو نہ دیں، 4 ٹائم میں دے لیں، تو 4 پارے روز کے پڑھیں گے تو 4 نئے 36، وہ پھر بھی زیادہ بن رہے ہیں. تو آپ آرام سے اس کو پڑھ لیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. موبائلوں کو اللہ حافظ کر دیں. خدا کا واسطے سے طلاق دے دیں موبائل کو، اور طلاق بائن دیں، طلاق رجعی نہ دیں. پھر تو کوئی سلسلہ بنے گا. کسی نے اپنے دادا سے پوچھا نا کہ جب موبائل نہیں تھا آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ کہا جیسے آپ موبائل پہ گزارتے ہیں ویسے قرآن کے ساتھ گزارتے تھے، نمازوں کے ساتھ گزارتے تھے، اور برکتیں ہوتی تھیں اس میں. یہاں تو برکتیں اٹھ کے رہ گئی ہیں، سکون تک ختم ہو گیا، تباہی ہو گئی ہے.
تو کیسے ہماری زندگی میں سکون آئے گا؟ تو کیسے آئے گا؟ اب اپنے آپ کو ہم سمجھا لیں کہ میں نے اللہ اور رسول کو ناراض نہیں کرنا۔ رشتہ دار ہوتے ہیں وقتی طور پہ ناراض، جھگڑا کر کے نہیں کرنا، طریقے سے بتا کے، پھر بعد میں انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح تھی جو یہ کہہ رہے تھے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم اللہ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ جو ہمارا گھنٹہ یہاں ہوتا ہے یہ قیمتی ترین پورے دن کا گھنٹہ ہے، لیکن اس وقت ہوگا جب ہم اس کو فائدہ اٹھائیں گے۔ جب فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو 1 گھنٹہ چھوڑ کے 4 گھنٹے پڑھتے رہے بیٹھ کے، تو فائدہ نہیں ہونا۔ میرا مقصد ترجمہ یاد کروانا نہیں ہے، آپ کو سمجھنا ہے کہ ہے کیا۔ ٹیسٹ لینے کا بھی مقصد صرف یہ ہے کہ جب 4-5 دفعہ یاد کریں، یاد کرنے سے یہ نہیں آپ رٹتے نہیں تھا یفترونہ کرتے ہیں، کذبہ جھوٹ یا کتنا کر رکھتے ہیں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ کو بنیادی سمجھ آئے گی نا، پھر ترجمہ بھی آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ آپ ترجمہ رٹنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے آپ کو مشکل لگتی ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں ترجمہ رٹنے کی، سمجھنے کی نہیں۔ جب ہم سمجھ کے کریں گے نا، اب دیکھیں ہمیں تو کبھی بھی استاد نے ترجمہ پڑھاتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا کہ دیکھو اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، اس میں بھی آتا ہے، یہ تو ساتھ ساتھ سمجھ آ رہی ہے۔ اب رسول کا لفظ کیا ہے مشکل؟ کوئی اللہ کا لفظ مشکل ہے؟ انزلہ نازل کرنا مشکل ہے؟ مان، پانی عوام ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، یہ ایسے ایسے لفظ ہیں جو اکثر شمس و قمر اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ شمس میں نے سورج، قمر میں نے چاند، اتنے لفظ ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ آدھا قرآن جو ہے نا اردو پہ ہے، اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور بہت سے لفظ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ پڑھ لیا اردو کا نہیں بھی ہے تو دوبارہ جب آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا یہ معنی۔ تو اس طرح اس کو آسان کریں اپنے لیے، اس کو اپنی زندگی میں، مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آپ کو بھی، کہ زندگی میں اسے لاگو کریں۔ یہ قرآن مجھے زندگی کا طریقہ بتانے کے لیے آیا ہے۔ نیکیاں بھی سمیٹنی ہیں اس سے کہ 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، لیکن اصل مقصد ہدی للمتقین ہے کہ مجھے راہ، میں نے کہا تھا اہدنا، اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھا دے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس میں چل کے میں جنت، سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ وہ راستہ جو جنت تک لے جائے، کیونکہ جنت سے نکالے گئے ہیں واپس ہم نے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، تو وہ راستہ بتا دے جو جنت تک لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث کے ذریعے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ جو علم کی تلاش کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہماری ہر موقع پہ رہنمائی ہے، ہر موقع پہ رہنمائی ہے، لیکن ہم رہنمائی لینا نہیں چاہتے۔ اب ابھی جب خیر ابھی سے میں نے یہ کہا قرآن پڑھنے کا چھٹیاں دے دیں، میں یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جب میں نے بتایا نا کہ بدھ کی، اگلی بدھ کو آخری کلاس ہوگی انشاءاللہ، یہ جو آنے والا بدھ ہے، اس کے بعد 10 چھٹیاں، بڑی خوش۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، چھٹیوں کے بعد بھی پھر ابھی آنے کو جی نہیں چاہتا، باجی آپ نے اتنی زیادہ چھٹیاں دے دی، باجی سستی ہو گئی۔ اگر کم دیتی ہوں تو تب کہتی ہے ابھی ہمارے کام نہیں ختم ہوئے تھے، زیادہ یعنی الزام میرے پہ ہے، آپ نے کم دی تب بھی زیادتی کی، آپ نے زیادہ دی تب بھی زیادتی کی۔ میں نے کہا یہ خاص طور پہ اس عید الاضحیٰ پہ ٹھیک ہے کام زیادہ ہوتا ہے، ہفتے کی چونکہ عید ہے، تو چلو میں نے کہا یہ اس پیر یا منگل کو سے کیا شروع کرنا، اگلی پیر سے انشاءاللہ ریگولر شروع کر دیں گے۔ پچھلی دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس طرح 12-13 چھٹیاں دی تھیں، تو آنے کے بعد 2-4 نے تو کہا تھا باجی آپ نے چھٹیاں دے کے ہمیں بالکل ہی غافل کر دیا، ہمیں اب یاد ہوتا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال میں تو چھٹیاں اس لیے کہ میں نے کہا اس میں دہراتے رہیں، قرآن کو دہرائیں، اگر آپ کے پاس موقع مل گیا، وقت ہے، یاد پچھلا یاد کر لیں اچھی طرح۔ تو کوشش کریں کہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، ورنہ جتنا مرضی پڑھتے رہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہی کہتے رہنا کہ ہمارے باپ اجداد جو کرتے ہیں وہی کرتے آئیں گے، تو اس طرح ہمیں کبھی بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ سے ہدایت کیوں مانگی تھی؟ اسی لیے مانگی تھی کہ تاکہ پرانی جو خرافات ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں، غلط راستے ہم چھوڑ دیں اور صحیح راستہ اختیار کر لیں۔ لیکن ہدایت آنے کے بعد کہا کہ نہیں ہم تو وہی کچھ کریں گے جو باپ دادا کرتے ہیں، تو پھر اللہ سے کیوں مانگا تھا صراط مستقیم؟ پھر اللہ سے نہیں مانگنا تھا نا سر، جب مانگا ہے تو پھر اس کے مطابق چلنا بھی ہے۔ اگرچہ ان کے واجداد نہ جانتے تھے نہ وہ ہدایت پر تھے، پھر بھی کہتے کہ وہی کچھ کریں گے۔ اے مالو تم پر تمہارے جان کا حق ہے، تم پر لازم ہے اپنی جان، کہ اپنے آپ کو بچاؤ شیطانی حملوں سے، کیونکہ جب تم ہدایت پالو تمہیں کوئی گمراہ ہونے والا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ تم ہدایت پانا چاہو، اگر پہلے یقین جو ہے صحیح ہے، پکا نہیں ہے یقین، تو پھر تو آ کے شیطان حملہ کرے گا اور اسے گمراہ کر دے گا، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یعنی جو اپنے نفس کی حفاظت کرے گا، جو نفس مطمئنہ اللہ نے نفس لوامہ ساتھ لگایا، نفس لوامہ کی بات مان کے
نفس مطمئنہ حاصل کر لے گا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اب بتا دے گا تم کو جو تم کرتے تھے۔ اب یہ ہے گواہی کا کرنا کہ گواہ مقرر کر لو جب تم میں سے کسی کو موت آئے وصیت کے وقت، یعنی وصیت کے وقت بھی جو وصیت آپ نے لکھی اس پہ گواہ ہونا چاہیے۔ اور اگر تم اس وقت، اور یہ بھی کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رات سے زیادہ نہ گزرے کہ کسی نے وصیت نہ لکھی ہو، اور اپنوں میں سے بھی 2 گواہ رکھ لو۔ یہ سفر کی آگے بات آ رہی کہ جب سفر پہ ہو تب تمہارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں اپنے کوئی، تو اپنے میں اس کے کوئی ہیں قریبی، ان کو بھی گواہ کر لو، اور اس کے علاوہ 2 اس کے علاوہ بھی کر لو، تاکہ اگر ضرورت پڑے تو پہلے 2 کے گواہی جھوٹی ثابت ہو آگے آئے گا پھر، اس لیے میں نے اتنا لکھا کے چھوڑ دیا کہ لمبی تھی۔ جب اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ پوری مکمل کریں گے تو پھر پوری تشریح اس کے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کی برکات سے ہمارے ذہن بدل دے اور ایمان ہمارے پختہ کر دے۔ اب 27واں پارہ دیکھ لیں، سورۃ حجرات ہماری جاری ہے، الحمدللہ 8 آیات یعنی 8 ہو گئی ہیں، 9ویں ہم نے آج پڑھنی ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر 2 جماعتیں من المؤمنین، مومنوں کی، اقتتلوا، آپس میں لڑیں، فاصلحوا بینہما، پس صلح کروا دو ان دونوں کے درمیان، فَإِن بغت، بس اگر زیادتی کرے، احداہما، ان دونوں میں سے ایک، علی الاخری، دوسری پر، فقاتلوا اللاتی، پس لڑو اس سے، اللاتی جو، تبغی زیادتی کرے، حتی تفیہ، یہاں تک کہ وہ سپرد کر دے، الی امر اللہ، اللہ کے حکم کی طرف، فَإِن فَاءَت، پس اگر وہ سپرد کر دے، فاصلحوا، پس صلح کروا دو، بینہما، ان دونوں کے درمیان، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور انصاف کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المقسطین، پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، انما، بے شک، مومنون، مومن، اخوۃ، بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا، پس صلح کروا دو، بین اخویکم، درمیان اپنے بھائیوں کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا یسخر قوم، نہ مذاق اڑائے قوم، من قوم، کسی قوم کا، حتی ان یکونوا، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرا منہم، بہتر ان سے، ولا نساء، نہ ہی عورتیں،
من نسائن عورتوں کا، عسا ہو سکتا ہے، ان یکنہ خیر منہن کہ وہ ہوں بہتر ان سے، فلا تلمزوا انفسکم اور نہ تم الزام دو اپنوں کو، فلا تنابزوا بالالقاب اور نہ تم پکارو القاب کے ساتھ، بریکٹ میں لکھنے برے، یعنی برے القاب کے ساتھ نہ پکارو۔ 20 الاسم الفسوق، برا نام فسق کا ہے، برا نام فسق کا ہے، بعد الایمان بعد ایمان کے۔ ومن لم یتب اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک پس ایسے ہی لوگ، ہم الظالمون وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن بچو بہت زیادہ گمان سے، ان بعض الظن بے شک بعض گمان، اسم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا اور نہ تم تجسس کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ غیبت کرے تمہارا بعض بعض کی، ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان یاکلا کہ وہ کھائے، لحمہ گوشت، اخیہ میتا اپنے بھائی مردے کا، فکرہتموہ پس تم ناپسند کرتے اس کو، واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من ذکر و انثی مرد اور عورت سے، وجعلناکم اور ہم نے بنائے تمہارے، شعوباً خاندان، و قبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں پہچانو، ان اکرمکم بے شک تم میں سے زیادہ معزز، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، اتقاکم تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم خبیر جاننے والا خبردار ہے۔
اب کہا جا رہا ہے کہ دو جماعتیں مومن کی اگر آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو تم یہیں سے ہے نا، ہاں جی، تو تم ان میں صلح کروا دو. اور اگر دو جماعتوں میں سے ایک ایسے کہ دوسرے پہ زیادتی کر رہی ہے، تو وہاں کہیں رشتہ داری کا یا اپنے تعلقات کا لحاظ نہیں کرنا، بلکہ اس سے جو زیادتی کر رہی ہے اسے روکنا ہے کہ تم دیکھو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق تم لوٹ آؤ. اور اگر وہ سپرد کر دیتا ہے اپنا معاملہ، پھر ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو. لیکن زیادتی کرنے والا اگر اپنی زیادتی پہ اڑی گیا ہے کہ میں نہیں صلح کرنی، میں نے معاف نہیں کرنا، تو پھر یہ جو ہے نا معافی والی بات، یہ کام اگرچہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا دیکھیں جیسے صبر کا بھی شروع میں ذائقہ کڑوا، یعنی صبر کا گھونٹ کڑوا ہوتا ہے، لیکن اس کا پھر جو پھل ہے نا بڑا میٹھا ہوتا ہے. اسی طرح جب معاف کرنا ہے، اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے بڑے جرم معاف کیے ہیں. سب سے پہلے فتح مکہ کی مثال تو جو ہے فتح مکہ کی جب آپ تیاری کر رہے تھے مکہ پہ جانے کی، تو آپ نے اندر ہی اندر ساری تیاری کی تھی کہ ان کو پتہ نہ چلے قریش مکہ کو. تو ایک شخص تھے حاطب بن ابی ملتا، ان کے گھر والے مکہ میں تھے، وہ ہجرت کر کے آئے نہیں تھے، مسلمان ہو چکے تھے. اب انہوں نے دیکھا بدری صحابہ تھے، بدر میں شریک ہوئے تھے، حاطب جو تھے منافق نہیں تھے. تو انہوں نے نا اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کیا کہ میں ان کو اطلاع کر دوں قریش والوں کو، تاکہ میرے جو خاندان والے جو اسلام لا چکے انہیں تکلیف نہ دیں. تو انہیں اطلاع دے دی، لڑکی عورت کے ہاتھ رکا لکھ کے دیکھے کہ جاؤ یہ انہیں بتا دو جا کے. اب اللہ تعالیٰ تو مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پھر رسولوں کے ساتھ نہ ہو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ خبر فلاں جگہ پہ اب اس وقت عورت ہے، وہاں یہ رکا لے کے گئی ہے جو اس نے وہاں دینا ہے، تو آپ اس کو مطلب پکڑ لیں، وہاں اس جگہ سے اس رنگ کے اونٹ پہ اس رنگ کا اونٹ ہے، اس طرح کا اونٹ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، یہ جگہ کی نشانی ہے. تو آپ نے حضرت علی حضرت زبیر بن عوام دونوں کو بھیجا، یہ دونوں بڑے بہادر تھے، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ تمہیں عورت ملے گی، اسے جا کے جس کا کو جو رکا ہے وہ دے دو. اب وہ وہاں پہنچ گئے، وہاں دیکھا وہی نشانی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ نے عورت سے کہا کہ بھئی دیکھو ہمیں جو تمہارے پاس رکا دیا نا وہ دے دو. اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے. کہا پھر تم نیچے اترا، ہم اونٹ کی تلاشی لیتے ہیں. اونٹ میں سارا چیک کیا، نہیں ملے. کہا ہم نے اونٹ کی تلاشی لے لیا، لیکن تم خود ہی دے دو تو اچھا ہے تمہارے پاس ہی، پھر ہم تمہارے اور اونٹ دونوں کا پھر تلاشی لیں گے. پھر اس نے آرام سے اتر کے نا تو اپنے جوڑے میں سے نکال کے تو رکا دے دیا. جب حضرت علی زبیر لے کر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی، سب بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے آ کے رکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آپ نے رکا پڑھ کے سب کو سنایا. حضرت نے جب رکا دیا آپ نے سب کو پڑھ کے سنایا. اب بتائیں اس وقت کیا حال ہوا ہوگا. بدری صحابہ تھے، پکے معاملے، لیکن بغاوت کی نا، اپنی قوم کے ساتھ بغاوت کی نا. اگرچہ ان کی نیت کو خدا نہ سب بغاوت کی نہیں تھی، ان کا صرف یہ تھا کہ میرے گھر والوں کی حفاظت ہو جائے، بغاوت کا ارادہ نہیں تھا. اب جب وہ رکا پڑھ رہے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو بالکل وہی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی، مطلب جب بلکہ فوت ہو گئے جب، تو حضرت عمر نے کہا کہ جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو میں اس کا سر اڑا دوں گا تلوار سے. یعنی یقین جیسے، یعنی عجیب سی حالت تھی. اب یہاں یہ حالت تھی کہ اتنی بڑی بات کہ بغاوت کر کے وہاں اطلاع بھجوائی ہے، تو اس کو تو قتل کر دیا جائے فوراً. آپ نے کہا تھا صبر کرو، سوچو یہ بدری صاحب ہیں. انہوں نے کہا کہ حضرت حاتب نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے جلدی نہ کریں، یعنی مراد ہے کہ مجھے ذرا اپنی صفائی پیش کرنے دو. پھر آپ نے ساری بات بتائی، تو آپ نے کہا کہ اے عمر اور صدیق، تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے لیے کہا ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی گناہ کریں گے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، لہٰذا میں نے اسے معاف کیا. پھر صحابہ کرام نے معاف کیا. ہم تو ذرا سی بات پہ جب ناراض ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں تو معاف کرتی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اگر میرے میں یہ نہیں ہے اتنی طاقت ہمت، جب اللہ نے کہا کہ صبر کرو، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، بدلہ لے سکتے ہو لیکن صبر کرو گے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ ان اللہ عفو قدیر، اللہ بھی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرتا ہے. اگر قدرت یہ کمزور ہے پھر اب جو میں نے معاف کیا وہ معافی نہیں ہے. قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنا یہ اصل میں ہے. وہ ہے نا حدیث کے دفعہ پڑھی کہ لیس شدید و بسوراتی، بہادری کسی کو پچھاڑنے میں نہیں ہے، شکست دینے میں نہیں ہے. انما شدید الذی یملک النفس عند الغضب، بہادری وہ ہے جو غصے وقت اپنے نفس پہ قابو رکھتا ہے. تو معاف نہ کر دینے میں نقصان کس کا ہے؟ بدلہ لینے میں نقصان بدلہ لینے والے کا ہے.
سب سے زبردست بدلہ کسی کو معاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو کسی کو معاف کرے گا میں اسے معاف کروں گا، جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا میں اس کی پردہ پوشی کروں گا، جو کسی کے تجسس میں لگ جائے گا میں اسے گھر بیٹھے رسوا کر دوں گا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں معاشرتی عذاب میں نے کہا تھا اس میں ہیں۔ تو جو زیادتی کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا رشتہ دار ہے، کوئی سگا بھائی ہے، جو بھی ہے رشتہ قریبی، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، اسے سمجھائیں کہ دیکھو تمہاری زیادتی ہے، تم باز آ جاؤ۔ تو اگر وہ مومن آپس میں لڑے ہیں تو عین ممکن ہے وہ سمجھ جائے گا، کیونکہ کہا نا اگر سپرد کر دے پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، یعنی امکان ہے کہ وہ سمجھ جائے، کیونکہ وہ مومن ہے، ایمان والا ہے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، ان کے آپس میں صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ خونی رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے، اور ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ خونی رشتہ تو وہ خون ہے، وہ پانی کی طرح ایسے ہو گئے ہیں، اللہ بہتر کرتے ہیں، لیکن ایمان کا رشتہ پختہ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپس میں کہتا مثال ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے، کہ خونی رشتہ تو نہیں ہے نا، ایمان کا رشتہ ہے جو ہمیں یہاں بٹھاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ رشتہ داروں کا تو اچھا وہ سوچیں گے اچھا وہ پتہ نہیں وہ کی گال کر رہی ہے، پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، یعنی ٹو میں ہوں گے ہر ایک کہ کیا ہے، اس میں کوئی ٹو نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کہا ایک عمارت کی مانند ہیں، جس طرح ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے، اس طرح ایک مومن دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ کنگھی کے دندانوں کی مانند ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں، اور ایک جسم کی مانند ہیں، اگر ایک کسی کو شکایت ہوتی ہے تو سارا جسم جاگتا ہے۔ نوٹ کرنا کہ ذرا سا انگلی کے ناخن میں درد ہے یہاں انگوٹھے میں، تو کیا بس یہ الگ رکھ دیا آپ نے، باقی سارا جسم آرام میں نہیں۔ ہم کیوں یہ استغفر اللہ، یہ جو پرسوں چوتھ میچ ہوا، میں نے شاید بتایا تھا پہلے، میں چھوٹے بیٹے کی طرف تھی، وہ بالکل اس کے قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ، اس کی یعنی یہ دیوار قذافی اسٹیڈیم کے ساتھ ہے، تو ساری جو سیکورٹی بیٹھی ہوتی ہے وہ اس کے گراؤنڈ میں آ کے بیٹھتی ہے، سب جو کالونی کے گھر ہیں۔ تو میں تو خیر سو گئی تھی، تو ایک دم 12 سوا 12 بجے وہ پٹاخوں کی ایک دم آوازیں، تو میں تو نیند تھی گہری، میں اٹھی، میں نے کہا اللہ نہ کرے یہ پھر حملہ پر ہی اس وقت ہو گیا۔ پھر ساتھ میں نے دیکھا وہ بچے اندر، بھتیجے اندر، میرے پوتے اندر آ رہے ہیں، عثمان بھی، یحییٰ بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی گود میں میں کہا یحییٰ میچ تو نہیں جیتا لاہور، کہتا ہاں، اور پوتا ہے کہتے ہیں دادو ہارا ہوا لاہور جیتا، ہارا چیخ ہارا ہوا لاہور جیتا، اتنے اسکور پہ اتنا اسے چاہیے تھے، اتنے صرف اس پہ، تو ہارا ہوا جیتا، یعنی یہ حال ہے۔ اور جب کوئٹہ کا ہو رہا تھا، میں تھوڑی سی بیٹھی تھی ساتھ ان کے پوتوں کے، تو وہ چھوٹا جب ہوتا ہے نا اس کا بڑا ہی ایسے وہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ کانشیس، ایسے جب کوئٹہ وہ چھکا مارے کے اندر چھکے مارتا جا رہا ہے، چھکے ایسے اندر میں نے کہا تمہیں کیا ہو رہا ہے بلا کھیل وہ باہر ہے، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی ٹیم میں نے کہا دونوں، کہتا ہے پھر ہم تو لاہور کے ہی ہیں نا، کہتے ہیں ہم تو لاہور، اچھا میں نے کہا اچھا لاہور جیت کے کیا کرو، کہتا ہے دادا آئس کریم کھلا دو، دیکھو رات کو 12:30 جیتا، تو میں نے کہا آئس کریم، میں تو بتا یعنی کہ دیکھو، اور جتنے پٹاخے ابھی مجھے لگتا ہے کسی نے روک دیا فوراً ان کو، اس لیے نا 2-4 زور کے پٹاخے چھوڑ کے ختم کیا، لیکن پھل جھڑیاں چلتی اس کے بعد آتی رہی، کیونکہ بالکل ساتھ ہی دیوار تھی۔ پہلے بھی جب ہم چھوٹے تھے، مطلب بہت چھوٹے کیا، میں شادی سے پہلے کوئی میچ دکھا نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے، ان کو شوق تھا، میرے بچے تو تب میں بیٹھتی ساتھ، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ حقیقت ہے کہ فوراً سجدے میں گر جاتی تھی۔ اب بھی ایک آدھ جو کرتا ہے سجدہ، اب وہ والی کیفیت ہوتی ہے، اگر اس سجدے میں ہو نا چیز صحیح والی، تو کسی کو پٹاخے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پٹاخوں کی ضرورت نہ ہے۔ وہ اب دیکھیں نا، اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں یعنی خاص طور پاکستان کا روح بٹھایا ہے دوسری جگہ پہ، تو کس وجہ سے ہے کہ ابھی ان میں اچھے ایمان والے باقی ہیں۔ جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ کی مدد ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو ہم اپنے انفرادی طور پہ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں، جب انفرادی طور پہ میں اور آپ نمونہ بننے کی کوشش کریں گے نا ہر لحاظ سے، مثلا بچہ ہماری مرضی کے خلاف چل رہا ہے، اور ہم پتہ نہیں کئی جگہ پہ مرضی کے خلاف چلتے ہیں اللہ کی، لیکن اپنے آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے نا۔ جب میں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی پابند کر کے پھر میں بچوں کو پیار سے سمجھاؤں گا، دیکھو بچے یہ ایسے ہو گیا، میرے سے بھی غلطی ہوئی تھی، تو آپ اپنی غلطی کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ کر لو، ہم اپنی غلطی کی اصلاح کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن پیار سے۔ اب مجھے پتا ہے بیٹا باز اور بینچ پہ بیٹھا ہو، بچے ضد کرے، وہ نہیں کھا رہے،
تم کیا کرتے ہو، نہ شکریہ کرتے رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اس طرح میں کیا انہیں سمجھ آئے گی؟ آرام سے بتایا جائے کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے، اس کو ایسے نہیں کرتے. نہیں مانتا بچہ نہ مانے، بس آپ کہہ کے فارغ ہو جائیں. ایک دفعہ دو دفعہ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ میرے ماں باپ مجھے اللہ کی نعمت کا احساس دلا رہے ہیں، میرے اندر آ ہی رہا، تو احساس پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ آہستہ آہستہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا اللہ نے احکام آہستہ آہستہ دیے ہیں. وراثت کے بارے میں، شراب کے بارے میں آہستہ آہستہ احکام دیے ہیں کہ انسان ایک دم نہیں بدلتا، بلکہ ضد آ جاتی ہے. ضد آ جاتے اور اپنا عقیدہ چھوڑ دے گا لیکن بات نہیں مانے گا. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ایسا کریں کہ مومنوں کے آپس میں صلح کرانے سے مراد یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ غلطی ہے تو ان کی اصلاح کریں. اور اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ رہے. قوم سے یہاں مراد مرد ہیں، اور آگے ہاتھ آ گیا عورتیں بھی عورتوں کا نام مذاق رہے. اس سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ مرد عورتوں کا اکٹھا ہونا ہے ہی نہیں، غیر محرم آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. اب یہ بھی ہم نے اللہ کے سارے قانون توڑ دیے ہیں. دن رات کا قانون توڑا، اور عورتوں مردوں کے اختلاط کا قانون توڑا. پھر سکون کہاں سے آئے گا؟ کامیابی کہاں سے آئے گی؟ مدد کہاں سے آئے گی؟ جب میں اللہ کی ہر بات کی نافرمانی کروں اور میں پھر کہوں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، سکون ہی نہیں ہے، اللہ کی مدد ہی نہیں ہے. کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد کے مقابلہ اپنے آپ کو بنائیں تو اللہ کی مدد آئے گی، ایسے نہیں آئے گا. جیسے میں عام مثال دیتی ہوں کہ اگر کہتے ہیں جی کوئی بچہ نالائق ہے تو کسی کو واقفیت ہو ٹیچر کو، تو اسے کہتے ہیں ذرا کوشش تو اسے کہہ دو میرے بچے کو پاس کر دو. میں کہوں گی پہلے میں پتہ کر لوں کتنے نمبر ہیں. اگر تو 30 تک ہوئے تو میں سفارش کروں گی، ورنہ میں نہیں کروں گی. یعنی کچھ تو محنت کریں نا. فاتقوا اللہ ما استطعتم کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو. استطاعت ہے میرے پاس عمل کرنے کی، لیکن میں اس کو منفی استعمال کری، مثبت استعمال نہیں کری. کوشش تو میں کوشش آپ بھی کریں، کوشش میں بھی کر رہی ہوں، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے. اب شادی جو سنت کے مطابق کرتے ہیں وہ ایک ٹکر لے کے معاشرے کے ساتھ وہ بھی محنت کر رہے ہیں، اور جو معاشرے کے مطابق کریں محنت وہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ پیسے کا ضیاع، وقت کا ضیاع، بہت کچھ کر رہے ہیں. نقصان دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی. اور جب تھوڑا سا اپنے پر جبر کر کے بات کو اللہ کی مان لیتے ہیں، وقتی طور پہ ہلکا سا نقصان ہے، 1-2 دن کوئی باتیں کرے گا، بات ختم. اللہ کے حکم کیا؟ شادی کیا، انشاءاللہ شادی کامیاب ہوگی. اتنی ناکامیاں کبھی شادیوں کی دیکھی تھی جو آپ دیکھتے ہیں؟ اصل میں نکاح عبادت ہے. ہم نے نکاح کو رسم بنا لیا، نکاح رسم نہیں ہے. اگر نکاح کو عبادت سمجھ کے کریں اور جس طرح والدین آسان طریقے سے کیا کرتے تھے اس طرح اگر ہم کریں، یہ سوچ کے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو پھر کبھی گھر تباہ نہیں ہوں. اور اگر ماں باپ کی اللہ کی پہلے نافرمانی کریں، پھر ماں باپ کی نافرمانی کریں، دو نافرمانیاں، استغفار، پھر انجام کیا ہوگا؟